فتنہ شکیلیت، قادیانیت، مہدویت کے تعلق سے بڑی پرمغز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی زبانی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ بڑے جذبے کے ساتھ آپ بہار کے مختلف علاقوں کا سفر فرما رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، اور اس فتنے پر لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہار کی انتہائی فعال اور معتبر ترین تنظیم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال بھی مختلف فتنوں کے تعاقب میں سر فہرست رہتی ہے، اور تقریباً 100 سالوں سے زائد عرصہ سے امارت شرعیہ نے ان چاروں صوبوں ہی کے مسلمانوں کے عقائد کی نہیں بلکہ ملک و بیرون ملک کے مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ کا کام کیا ہے، اور اتنا کام کیا ہے کہ اگر شمار کرایا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کے نائب ناظم حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب قاسمی ندوی مدظلہ العالی، جو آپ کے ارریہ ضلع سے ہی تعلق رکھتے ہیں وطنی طور پر، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں، آپ کا گھر ادھر بتھناہا جو فاربس گنج سے اتر طرف ہے اس علاقے میں پڑتا ہے۔ کون سا گاؤں حضرت؟ امونا، چکوڑوا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کی شخصیت علمی طور پر بھی اور اصلاحی طور پر بھی بہت ہی متعارف ہے، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کے بیان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے علاقہ میں زیادہ سے زیادہ حضرت کو بلائیں، تاکہ ان کی جو خوش اسلوبی ہے اور بیان کا جو ان کے اندر ملکہ ہے اس سے ہم لوگ پہلے فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگ بعد میں فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے خانقاہ رحمانی، جامعہ رحمانی کا کردار اس سلسلے میں پورے ملک میں سب سے نمایاں ہے، تو اس لیے ہم اپنے ان اداروں کو بھی، ان کی خدمات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انہی کی سرپرستی میں اور انہی کی قیادت میں آگے بڑھیں گے، اور دارالعلوم دیوبند تو سب سے عظیم مقام رکھتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی سربلندی تو تمام اداروں سے بلند و بالا ہے۔ میں ان کی اس بیداری پر ان کے اکابر اور ان کے منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں حضرت دامت برکاتہم مولانا مفتی سہراب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مفصل خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد سہراب صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد منکم۔ محترم حاضرین کرام، میں سب سے پہلے اپنے برادر محترم جناب مولانا مفتی دلشاد صاحب کو اپنے ادارہ امارت شرعیہ کی طرف سے اور خود ضلع ارریہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے اس بندے نے وقت کے اس فتنے کو محسوس کرتے ہوئے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آج اپنے یہاں رد شکیلیت اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے علماء، ائمہ، رانی گنج اور بھڑگاواں کے ذمہ داروں کو جوڑنے کی فکر کی ہے۔ اللہ اس بندے کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو استحکام بخشے، اور جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے
اللہ ہم سب کو مل کر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیے، ایک مسلمان اور مومن کے لیے سب سے اہم ترین معاملہ عقیدے کے تحفظ کا ہے، اور عقیدے میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، اور تیسرے عقیدہ آخرت۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک کا بڑا حصہ انہی 3 پہلوؤں پر آپ کو بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بلکہ 114 صورتیں میں جتنی صورتیں مکی کہلاتی ہیں ان کے تمام مضامین ان تینوں عنوانات پر ہی مشتمل ہیں۔ یا تو آپ کو توحید کا بیان ملے گا، یا رسالت کا بیان ملے گا، یا عقیدہ آخرت کا بیان ملے گا، اور یہ ہمارے لیے نجات کا سرمایہ ہے۔ عمل کے اعتبار سے کمزوری قابل معافی ہے، عمل کی کوتاہی کو درگزر کیا جا سکتا، لیکن عقیدے کے اندر کھوٹ ہو تو معافی کا سوال نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑا زہر، سب سے تباہ کن ہے ایک مومن کے لیے، یعنی اس کے نجات کا معاملہ ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو اگر کبھی عقیدے کا معاملہ کھڑا ہو جائے تو ایک فکر مند مسلمان کے لیے اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایمان پر مرنا چاہتا ہے، اگر آخرت میں نجات پانا چاہتا ہے، تو اپنی تمام چیزوں کو روک کر سب سے پہلے عقیدے کو بچانے کی فکر کرے۔ اور عقیدہ صرف اپنا نہیں، بلکہ جہاں تک اس کی آنکھ کی روشنی پہنچ رہی ہے، اس کے کان آواز سن رہے ہیں، اس کے پیر میں چلنے کی طاقت ہے، اگر اس کے کان میں یہ خبر ہو جائے کہ کسی کا ایمان لوٹ رہا ہے، کوئی ظالم ایمان پر حملہ کر رہا ہے، کوئی شخص مسلمانوں سے عقیدے کو چھین رہا ہے، تو اگر وہ واقعتاً محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، اگر واقعتاً وہ جناب محمد الرسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ کو تج کر اپنے بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرے، اور اس کو سب سے اہم ترین معاملہ اپنی زندگی کا سمجھے۔ دیکھیے، اور اس احساس کے ساتھ اس کو لے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیے کہ خلیفہ بنے ہیں، اور ان کے پاس کچھ لوگ رپورٹ لے کے آئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے تو بکری اور رسی دونوں دیتے تھے، اور جب آپ کے زمانے میں گئے تو بعض لوگوں نے رسیوں کا دینا بند کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ظاہر چھوٹی بات ہے کہ بکری دی، رسی انہوں نے نہیں دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے سائے میں اوپر اٹھے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ فتنہ انکار زکوٰۃ تک پہنچنے والا ہے، اور کل اس زکوٰۃ کی فرضیت کا وہ لوگ انکار کریں گے، اور ظاہر ہے اس کا بھی تعلق ایک مومن کے عقیدے سے ہے کہ وہ نماز روزے کی فرضیت کو تسلیم کرے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، گواہ رہو، میں اس وقت تک ان لوگوں سے لڑوں گا جب تک کہ وہ لوگ اپنی سابق حالت پر لوٹ نہ آئے، ورنہ میں قتال کروں گا ان سے، اور ان کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ وہ لوگ اس بات سے رجوع نہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، وہ آئے دوڑے ہوئے اور کہا کہ ابوبکر صدیق، آپ تو نبی کے زمانے میں بڑے نرم تھے، ان کے جانے کے بعد اتنے سخت کیسے ہو گئے
کہ معمولی رسی نہیں دینے پر آپ نے جہاد کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر آپ بھی تو نبی کے زمانے میں بڑے سخت تھے، ان کے جانے کے بعد اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ کہا کہ عمر معاملہ رسی کو نہیں دینے کا نہیں، بلکہ یہ جو آج شوشہ چھوڑا گیا ہے، آج جو سوراخ پیدا ہوا ہے، یہ انکار زکوٰۃ تک پہنچے گا۔ اس سے نبی کے طریقے میں کٹوتی کی شروعات ہوئی ہے، اور آج اس سوراخ کو نہیں بند کیا گیا تو کل یہ ایسا طوفان بنے گا کہ جس کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ایک تاریخی جملہ اصل میں سنانا چاہتا ہوں جو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے غیرت ایمانی سے کہا کہ عمر اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا کوئی شخص میرے نبی کے دین میں کٹوتی کی ہمت کرے گا اور میں زندہ اس کو دیکھوں گا؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں بھی آپ سب سے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ امانت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ عقیدے کا ہو، مسئلہ ایمان کا ہو، مسئلہ زکوٰۃ نہیں مدار نجات کا ہو، تو آپ سب کی زبان سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ ہم زندہ رہ کر ایسے فتنوں کو قبول برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے جب ایسا فتنہ ہماری نظروں کے سامنے اٹھے گا اور ان فتنوں کے خاتمے کے لیے ہم کوشش نہ کر سکیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیرت ایمانی سب کے اندر پیدا ہو، اور اسی احساس کے ساتھ آپ جو ہے کہ جب بھی مفتی دلشاد، ہمارے جامعہ قاسمیہ سبل پور کے ذمہ داران، دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ذمہ داران، امارت شریعہ کے ہمارے ذمہ داران، ہمارے امیر شریعت کبھی بھی کوئی نوٹس اس سلسلے میں کریں گے تو ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک جملہ ہماری زبان پر ہوگا کہ ہم جی کر کیا کریں گے جب عقیدہ ہی محفوظ نہیں۔ انشاءاللہ یہ جذبہ آپ کا اگر سلامت رہے تو اس کی وجہ سے ایسے فتنوں کو کچلنے میں مضبوطی کے ساتھ مدد ملے گی۔ آپ سوچئے امارت شریعہ قائم ہوئی اور چمپارن کے علاقے میں گدی برادری کے لوگ مرتد ہونے لگے۔ امارت شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد کو خبر ملی، وہ گئے اور ان لوگوں کو ایمان سمجھا کر ایمان کے راستے کے لوٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ مولانا ابو المحاسن کا اکلوتا بیٹا تھا حسن سجاد، وہ بیمار ہو گئے۔ وہاں سے چٹھی بھیجی گئی کہ آپ کا بیٹا آخری حالت میں ہے، آپ ذرا آ کر اس کی خبر تو کر لیجئے، ہو سکے کہیں اس کا دم ٹوٹ نہ جائے، زندگی میں چہرہ تو دکھا دیجئے۔ بولو کیا حالت رہی ہوگی اس وقت اس باپ کی جس کا اکلوتا بیٹا بستر برق پر ہے۔ مولانا نے چٹھی کا جواب لکھا کہ لوگوں، اگر سجاد کا بیٹا حسن سجاد مر جائے گا تو ایک کی موت کا نقصان امت کو ہوگا، لیکن جس جگہ میں کھڑا ہوں سینکڑوں لوگ عقیدہ کو ترک کر کے کفر کے راستے پر جا رہے ہیں، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو امت کو سینکڑوں افراد کا نقصان ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ تاریخ بتاؤں کہ مولانا عبد المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے گاؤں پہنچے جب ان کے بیٹے کو قبرستان میں دفن کر کے لوگ واپس لوٹ رہے، یعنی پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ یہ ہمارے اکابر کا عقیدے کے معاملے میں جو ان کی قوت ایمانی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اکلوتے بیٹے کے موت کو ہنس کر قبول کر سکتے، لیکن امت عقیدے کے اعتبار سے ضائع ہو جائے قبول نہیں کر سکتے۔ آج خانقاہ رحمانی آباد ہوئی، کیسے آباد ہوئی؟ آپ تاریخ پڑھیے۔ حضرت تو کانپور کے رہنے والے تھے مولانا محمد علی منگیری، لیکن پیر نے کہا کہ بہار بنگال کا پورا خطہ 3 فتنے سے جل رہا ہے، آریائی سماج کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ۔ حکم ہوا کہ منگیر جاؤ۔ منگیر آئے، مسلح بچھایا، خانقاہ کھولی، پوری زندگی اس کام میں لگا دیا کہ آریائیوں سے مناظرے ہوئے،
عیسائیوں سے مناظرے کیے، قادیانیوں سے مناظرے کیے۔ آج اگر خانقاہ رحمانی کی وہ چٹائی، مولانا محمد علی منگیری کی وہ قربانی نہیں ہوتی تو خدا کی قسم آج صحیح عقیدے کے ساتھ شاید ہم لوگ کھڑے نہیں نظر آتے۔ یہ انہی لوگوں کی زندگی کی محنت ہے جس نے اس چراغ کو جلایا۔ دارالعلوم دیوبند پر حضرت نانوتوی نے جو چراغ جلایا تھا، عیسائیوں کے اس زمانے میں حکومت تو بدلتی رہتی ہے، لیکن حکومت کے بدلنے پر کوئی آدمی انقلاب لاتا تو سیاسی انقلاب لاتا، لیکن جب یہاں انگریزوں نے قبضہ کیا تو سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ انگریزوں نے اپنے دل اتارے اور عیسائی پادریوں کو بلایا، مبلغوں کو بلایا، اور اس نے پورے ملک کے اندر ارتداد کی لہر اور عقیدہ ختم نبوت اور ایمان کے اوپر تیشہ چلانا شروع کیا۔ یہ وہ فتنہ تھا جس کو اپنے وقت کے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر کے انار کے درخت کے نیچے ایک تحریک کی بنیاد رکھی کہ ایک ایک گاؤں میں مکتب اور مدرسے کا نظام قائم کرو تاکہ اس امت کے ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ آج پورے ہندوستان نہیں، بر صغیر نہیں، ملک کے جس کونے میں بھی آپ قدم رکھیں گے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چراغ جلایا تھا اس کی روشنی وہاں آپ کو دکھائی دے گی۔ آج مدرسہ قاسمیہ جو ماشاء اللہ اس معاملے میں بہت ہی متحرک ہے، اور ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند سے حضرت محتمم صاحب وہاں تشریف لائے اور باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دے کر ہمارے مولانا مفتی خالد انور صاحب، حضرت مولانا مرغوب صاحب، پورا قافلہ آج اس مشن میں جڑ چکا ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا فتنہ سامنے ایمان کے خلاف اٹھا ہے وہ فتنہ شکیلیت ہے۔ یاد رکھیے، یہ دربھنگا کا رہنے والا یہ شخص جس کے چہرے پر رونق نہیں، آج جس مکاری اور عیاری کے ساتھ بھولے بھولے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، مزدوری کرنے والے بھائیوں کو، کاریگر بن کر فیکٹری میں رہنے والوں کو مختلف جھول میں الجھا کر آج اس طریقے کا فتنہ ایمان کے خلاف اٹھائے ہوا ہے، یاد رکھو یہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ نبی ہی نے بتایا تھا کہ ایمان کے اوپر بھی حملہ ہوگا، بار بار ہوگا، کامیاب ہوگا وہ انسان جو چوکنا رہے گا اور ایسے باطل بولنے والوں اور ایسے شرپسندوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آنکھ کو کھولیں، اور ابھی جو ہمارے مولانا مرغوب صاحب نے شروع سے لے کر اب تک آپ کو حضرت مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ موعود کے بارے میں جو باتیں اور خصوصیات اور صفات بتائی ہیں، لوگوں یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو شخص ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں، اب انہوں نے ایک اصول اختیار کیا کہ ہم بغیر دلیل کے اس فشکیل بن حنیف کو مانتے ہیں، ہم نہ دلیل سننا چاہتے ہیں نہ دلیل دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، یہ اندھا معاملہ انہوں نے شروع کیا ہے، لوگ رگیتے بھی ہیں تو یہ بات نہیں سمجھتے اور نہ سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو آپ بھی اپنے عقل کا استعمال کیجئے اور آپ بھی اپنی سمجھ کا استعمال کیجئے۔ ایک قادیانی بڑی محنت کر کے افغانستان گیا، 1.5 سال تک انہوں نے لوگوں کو رجھایا، عبادت کر کے، تسبیح گن کے، لوگوں کو اپنے قریب کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسی مجلس بلائی جس میں اس فتین کی نبوت کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ تو افغان تو ٹھیٹ قوم ہے، ایک افغان کھڑا ہو گیا، کہا کہ تم ہمیں دلیل دیتے ہو، سنو بتاؤ قرآن کہاں سے شروع ہے؟ کہا بسم اللہ سے۔ بولا بسم اللہ کا شروع کیا ہے؟ با۔ بولو قرآن کہاں ختم ہے؟ والناس پر۔ والناس کا سب سے آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ کہا کہ با اور سین کو ملا دو، بس اس سے آگے جو بات کرے گا اس کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اس بس سے آگے کسی چیز کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ با سے شروع، سین پر ختم،
قرآن صرف بس کا نام ہے، اس سے آگے نہ محمد الرسول اللہ کے تعلق سے، نہ قرآن کے ایک حرف کے تعلق سے، نہ اللہ کی ذات کے ایک تعلق سے ہم کسی لفظ کو قبول کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس بات کے لیے کھڑا کیجئے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے تعلق سے بیدار رہیں گے۔ انہوں نے جو فتنہ شروع کیا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھا، لیکن ابھی 3 مہینے کے سروے سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ چونکہ دلی میں تو لوگ جو کام کرتے ہیں تو ہر علاقے کے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر سلائی کی فیکٹری، کاروباری لائن کی فیکٹری، اس میں ان کے چہلے چپٹے بڑی خاموشی سے جاتے ہیں، داڑھی بھی لمبی، وضع قطع بھی شاندار، اور پہلے وہ ان کو اس طرح قریب کرتے ہیں کہ یہ دین کے سچے نمائندہ ہیں، اور پھر ان معصوم بچوں کو عجیب و غریب طریقے سے ان کو ورغلا کر کے سمجھا کر کے پھر ان کو اپنے جال میں لاتے ہیں۔ اور جب کوئی پڑھا لکھا پھنس جاتا ہے تو اس کو بنارس ہندو یونیورسٹی میں کچھ اس کے مانیٹرنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہاں بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو غذا دی جاتی ہے، اور صرف ایک بات سمجھائی جاتی کہ اب تم اس کے حصہ بن گئے، اب تم اس کے پرچارک بن گئے، مبلغ بن گئے، کام کرو، دلائل میں مت الجھو، تمہیں تو بس یہ سوچ کر کام کرنا ہے کہ یہ صحیح معنی میں مسیح موعود ہے، یہ صحیح معنی میں وقت کا مہدی ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد کو ختم کر کے آج اس کو کفر اور ارتداد کی ڈگر پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ لوگوں، یہ فتنہ اب معمولی درجے کا نہیں رہا، پورے ملک کے کونے کونے تک جا چکا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں آج ظاہر ہو رہا ہے، کہیں کل ظاہر ہو رہا۔ ابھی میں عمارت شریعہ میں تھا، 1 ہفتہ پہلے سمستی پور کی آبادی سے 7 آدمی باقاعدہ ہمارے یہاں آئے، اور انہوں نے گاؤں کا نام گنایا کہ ان گاؤں میں یہ لوگ اس فتنے سے متاثر ہو چکے ہیں، کیسے اس کا علاج کیا جائے، اس کا انتظام کیجیے۔ اور بھی کشن گنج ہو گیا، پورنیہ ہو گیا، ارریہ ہو گیا، مختلف حلقے سے چونکہ وہاں دلی میں لوگ رہتے ہیں، ان کو وہاں پر کڈنیپ کیا جاتا، اور پھر ان کے ذریعے سے اس فتنے کو ہوا دی جاتی ہے اور اس فتنے کو آگے بڑھایا جاتا۔ ہم نہیں جانتے کہ اندر میں لالچ کیا دی جاتی ہے، بات کیا کی جاتی ہے، معاملہ کو کس طرح سمجھایا جاتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آج یہ وقت کا سنگین ترین فتنہ عقیدے کے خلاف بن چکا ہے۔ آپ سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ اس ایمانی جذبے کے ساتھ آپ طے کریں انشاءاللہ کہ ہم نظر کو کھول کر، آنکھ کو کھول کر رکھیں گے، اور جہاں کہیں ایسی بدبو محسوس ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے اس بدبو کو دور کرنے کی فکر کریں گے، اور خود بھی اپنے گھر سماج کو انشاءاللہ اس بدنیتی اور فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اور اپنی زندگی کا سب سے ترجیحی مسئلہ بتائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بھاولپور کی عدالت میں ایک مقدمے کی سماعت ہے جہاں قادیانیت کی بنیاد پر نکاح کے فسخ کا معاملہ ہے۔ حضرت حج کا سامان تیار کر چکے ہیں، وہاں سے خبر آئی کہ آپ یہاں آئیے گواہی کے لیے۔ حضرت نے دونوں طرف دیکھا کہ ایک طرف تو روضے پہ حاضری کا موقع ہے، مکہ جانے کا معاملہ ہے، ایک طرف یہاں بھاولپور جا کر عدالت کا، اگر میں یہاں جاؤں تو حج کا مبارک سفر چھوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اسی محمد کے قدموں میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ دیا کہ میں نے جو ختم نبوت کی دیوار کھڑی کی تھی، کوئی شخص اس پر ہتھوڑا چلا رہا تھا اور تو اس کو چھوڑ کر مجھ سے ملاقات کرنے آیا، کیا تیرے اندر کوئی ختم نبوت کی غیرت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج کا ارادہ ترک کر دیا، کس منہ سے جائیں گے اس محمد کو چہرہ دکھانے؟ اگر سوال پوچھ لیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے فرمایا کہ 3 مہینہ ایسا گزرا
کہ پوری رات نہیں سو سکے، صرف اس لیے کہ اس قادیانیوں کے فتنے کی جڑ کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ یہ احساس آپ کو بھی کرنی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں 4 تجویز دیتا ہوں، ان کو نوٹ کیا جائے اور اس پر کام کرنے کی محنت کو شروع کیا جائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جتنے ائمہ علماء آئے ہیں وہ اس موضوع پر، ہمارے حضرت مولانا مرغوب صاحب نے کچھ کتابیں بتائی ہیں، پورا سیٹ اس سلسلے میں موجود ہے۔ مفتی دلشاد صاحب رابطہ کر کے ان موضوعات پہ جو مشتمل سیٹ ہے، مفتی خالد انور صاحب ہیں یہاں، آپ وہ سیٹ تیار کروا دیں، مولانا مرغوب صاحب آپ ہیں، اور وہ سیٹ مفتی دلشاد صاحب منگوائیے۔ اگر اس میں ہم لوگوں کو پیسے دینے کی ضرورت ہے، ہم لوگ ذاتی طور پر آپ کا تعاون کریں گے۔ اور جتنے ائمہ آئے ہیں وہ اپنا نام، پتہ اور نمبر یہاں نوٹ کر کے جائیں، ان سے رابطہ کر کے ان تک یہ بات پہنچائی جائے، اور آپ بھی اس موضوع پر اس مناسبت سے اچھا مطالعہ کریں، تاکہ کوئی فتین کا اگر سامنا دلائل کے تعلق سے ہو جائے تو آپ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ مولانا مفتی دلشاد صاحب، آپ اس کو اصلاحی تحریک، ضروری نہیں کہ شکیلیت نام دیا جائے، اصلاحی تحریک کے عنوان سے اس کو کھڑی کیجیے۔ اس میں آپ فتنہ شکیلیت کے بجائے تحفظ عقیدہ کے نام سے آپ اپنا موضوع رکھیں، جس میں ہر پہلو کو ذکر کیا جائے اور اس پر لوگوں کے سامنے گفتگو ہوگی۔ نمبر 2، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بھی کچھ چیز کو شامل کر لیں، تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم لوگ ایک ہی بات کو لے کر چل رہے ہیں، کچھ سماجی اصلاح کے دوسرے موضوع کو بھی اس میں جوڑ لیں۔ اور ہر بلاک کی سطح پر پہلے دن میں علماء ائمہ کی میٹنگ، اور شام میں ایک عام اجتماع، اور عصر اور مغرب کے بیچ خواتین کے اندر بیان، یہ 3 چیزوں کو شامل کر کے آپ اس کارواں کو لے کر آگے بڑھیں۔ مولانا مرغوب مدرسہ قاسمیہ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے، دارالعلوم کے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میں امارت شریعہ کے خادم کی حیثیت سے اور ضلع ارریہ کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ جہاں آپ ضرورت محسوس کریں گے، ہم لوگ آپ کو آپ کے ساتھ کھڑے دکھیں گے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ حضرات جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ لوگ آنکھ کو، نظر کو کھول کے رکھیں کہ کہیں ایسی بدبو تو نہیں آ رہی۔ خدا کے واسطے اگر کہیں ایسی بدبو کا احساس ہو تو بروقت آپ مفتی دلشاد صاحب کو مطلع کریں، تاکہ حکمت کے ساتھ، وزن کے ساتھ ایسے فتنے میں جو لوگ مبتلا ہے ان کو روکا جا سکے، اور ان کو خاص طور پر ایسی عقیدے کی خرابی سے نکال کر بچایا جا سکے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ 3 چیزیں ہوئی کیا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ افغان بیچارہ جو تھا، کبھی کبھی 10ویں قانون سے نہیں 11واں قانون بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ معلوم ہے نا آپ لوگ کو، کوئی بھی اگر سماج میں ایسی غلطی کر رہا ہے، کیا سماجی بائیکاٹ کے لیے ہم متحد ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ نبی کے عقیدے کے خلاف کھڑا ہوگا، مومن کی غیرت ایمانی برداشت نہیں کرے گی۔ طے کیجئے، پہلے اس کو سمجھایا جائے گا۔ میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ایسے خانوادے کے بچے آج بھٹک گئے ہیں، جن کی پیشانی کی نور سے اللہ نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت کا نور دیا ہے۔ آج وہ بھٹک گئے۔ ایسے بھٹکاؤ لوگوں کو سماجی طاقت کے ذریعے، سماجی قوت کے ذریعے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سماجی قوت اگر زندہ ہوگی تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو پنپنے، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو کیا ہم لوگ انشاءاللہ کبھی ایسی ضرورت ہوگی تو اپنی سماجی طاقت کے ذریعے بھی اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ اور ہاتھ میں 5 انگلی ہے، تو آخری بات یہ
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فتنہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شکیل کا جو ہے حنیف کا بچہ پیدا ہوا، یہ جو دلی میں بیٹھے لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کے عقیدے، ایمان اور اعمال پر کلہاڑی چلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ابھی جو اتراکھنڈ کے اندر آپ کے مسلم پرسنل لا، یعنی آپ کے نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، عدت کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ، وراثت کا طریقہ، جو 17 معاملات مسلم پرسنل لا کے تھے اس کو صاف ختم کر دیا گیا ہے۔